علی بھائی اگلا سوال ہے، میرے ایک قریبی دوست نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ پر حرام ہے۔ اب وہ سخت پریشان ہے کہ کہیں اس کی طلاق تو واقع نہیں ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ کرنا چاہیے کہ اسے ایسے لوگوں کو نا ویسے مدنی پھینٹی لگانی چاہیے جس میں ان کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹے۔ یہ مردوں نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق کے لفظ کو منہ کے اوپر لے آتے ہیں، اور مصیبت انہوں نے ہماری جان کو ڈالی ہوتی ہے۔ یہاں اکیڈمی میں فون کر رہے ہوتے ہیں، یار آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی؟ کبھی فون آتا ہے جی کہ جی وہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر تو اپنے میکے گئی تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے، یا تو اپنے بھائی سے ملی تو تجھے طلاق ہے۔ پھر کہتے ہیں اب کیا کروں؟ بھائی جو اب آپ نے بویا وہ کاٹے۔ ہاں اگر وہ نہیں گئی نا پھر تو کوئی حل ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آپ نے اپنے اوپر اس اعتبار سے قسم ڈالی تھی یا اس کے اوپر قسم ڈال دی تھی، لیکن قسم تو آپ کے کھاتے میں کیونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی، تو اس قسم کا پھر آپ کفارہ ادا کریں گے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر آیا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دینے ہیں، اور اگر بالکل غریب ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ 3 مسلسل روزے آپ نے رکھنے ہیں، تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور بخاری اور مسلم میں آیا کہ جو قسم کا کفارہ ہے نا قرآن میں، یہی منت کا بھی کفارہ ہے۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میں نے ایک منت مانی تھی کہ جی میرا اگر بیٹا ہوا تو فلاں مزار کے اوپر لے کے جا کے اس کی چوٹیاں اترواؤں گا، تو اب میں کیا کروں؟ بھئی اس طرح کی منتیں تو نہ پوری کرنا واجب ہے، پوری کرنا تو حرام ہوگی، اور یہ منت ہے ہی جعلی ہے، اس کا تو آپ کو کفارہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا، یہ منت تو ہوئی نہیں۔ جو منت شرعی منت ہے، مثلا بعض لوگ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میں پاس ہو گیا تو روزانہ 100 نفل پڑھوں گا، جن کے زیادہ پیپر خراب ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ذرا بڑی، یا میں 1000 نفل پڑھوں گا ایک دفعہ ہی۔ یہ وہ بیچارے مان لیتے ہیں جنہوں نے نماز بھی نہیں 5 وقت کی کبھی پڑھی ہوتی، وہ پھر مصیبت پڑ جاتی ہے۔ تو بھائی پھر آپ اپنی قسم توڑ دیں، منت توڑ دیں، اس کا کفارہ ادا کر دیں، ایک غلام آزاد کر دیں، وہ تو آج کل کے دور میں ظاہر ایبسلیٹ ہو چکا ہے۔ 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا کپڑے لے دیں، اس میں یا موجود ہے۔ اور کوئی غریب آدمی ہے نا، اگر یہ نہیں افورڈ کر سکتا اس کے لیے 3 مسلسل روزے، ورنہ آپ کو یہ پہلے 2 آپشن ہی لینے پڑیں گے۔ تو یہ جنہوں نے اپنی بیویوں کے اوپر اس طرح کی قسم ڈالی ہوتی ہے نا فلاں جگہ گئی تو وہ آپ ڈالنے کے بعد نا جانے سے پہلے آپ پوچھ لیا کریں، اس نے تو جانے سے باز کوئی نہیں آنا، تو مہربانی کریں آپ اس کو بچا لیں۔ تو یہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں فون کر کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا لوگ یہ بھی اس طرح کا بھی سوال کر لیتے ہیں کہ جی وہ کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے اوپر حرام ہے، یعنی غصہ آیا نا تو کہہ دیا تو میرے اوپر حرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حرام کا تو مطلب طلاق والا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے نا وہ ایک جنرل بات کے طور پہ بات کی تھی غصے میں کہ حرام ہے، یعنی میں آندہ سے تجھ سے کلام نہیں کروں گا، اس معنی میں نہیں تھا کہ میرے دماغ میں کہیں طلاق بھی تھی، تو پھر یہ اس کی تعویل قبول کی جائے گی۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے نا تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، لیکن طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال کرے گا نا پھر یہ دیکھا جائے گا وہ کس نیت سے ہے۔ مثلا کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے، تو یہ تو بعض اوقات ہم اپنے دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں تو فارغ ہے، مراد یہ تیرا ذہنی توازن درست نہیں ہے یا میرے متھے نہ لگ۔ لیکن بیوی کو جب آپ کہتے ہیں فارغ تو اس وقت اگر آپ یہ نیت کر رہے تھے نا کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں، تو سر اگر 1 کی نیت تھی تو 1 ہوئی، 2 کی تھی تو 2 ہوئی، اور 3 کی تو 3 ہوئی، اور بیوی فارغ۔ لیکن اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، طلاق، نکاح اور رجوع۔ وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہوگا، لہذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے نال، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹی موٹی اگر نکاح پڑھایا تو وہ بیوی بن گئی اس کی، جی یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔
اچھا تو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا تھا کہ جی وہ تو میرے اوپر حرام ہے، تو اس پہ نیت کا اعتبار ہوگا. اگر تو اس نے بس ایویں ایک لفظ جملہ بولا ہے تو وہ لفظ جملہ ہی شمار ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر طلاق کی نیت تھی تو 1 2 3 اس کی کیا نیت تھی وہ شمار ہوگی. اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر، ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، طلاق بتہ کہا جاتا ہے. پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم رجوع کا کوئی سلسلہ؟ آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں. وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں نے 1 طلاق کی نیت سے 3 طلاقیں دی تھی، کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. تو رسول اللہ نے پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، آپ فرمایا کہ تو اللہ کی قسم اٹھا کے تو نے 1 طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے 1 کی نیت سے، نہ کہ 3 کی نیت سے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جو اس کو 3 دفعہ کہا نا طلاق طلاق طلاق، تو 1 طلاق مجھے بھی پتا ہے کہ یعنی 1 طلاق ہی ایک وقت میں دینی چاہیے، اکٹھی طلاق دینا تو 3 حرام ہے. سن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا جب آپ کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ دے کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں جا کے جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. تو صحابہ کو پتا تھا یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے، لیکن اسٹیبلش ہو جاتا تھا. یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میری ویڈیوز کے ایک موجود ہے، اس میں اہل حدیث کا مسئلہ بالکل غلط ہے. تو اب اس طریقے سے اگر کوئی شخص یعنی کہہ دیتا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو اب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. اور اگر اس نے ویسے کہا تھا حرام ہے تو پھر اب چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سینسٹیو، تو اب اس کے اوپر لگے گا حکم زہار، جو ہے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 کے پہلے صفحے کے اوپر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی لوگ زہار کیا کرتے تھے. زہار لفظ زوئیں ہا الف را اور زوئیں کے نیچے وا کے نیچے زیر. زہار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے نا یہ لفظ استعمال کرتے تھے، تو میرے پہ اسی طرح حرام ہے معاذ اللہ جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے. اب ظاہر ماں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو اس زمانے میں یہ طلاق کا طریقہ سمجھا جاتا تھا. اب اسلام نے اس طریقے کو کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی، اور پھر قرآن میں الفاظ ہیں، آپ 28ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں سورۃ المجادلہ، کہ اس طریقے سے تم جن کو اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہو نا اپنی بیویوں کو، وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے. البتہ یہ ایک لغو اور جھوٹا جملہ ہے جو تم نے بولا ہے، لیکن اب یہ صرف جھوٹ بول کے خالی کھلی توبہ کرنے سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ ایک غلام آزاد کرو گے بیوی کے پاس جانے سے پہلے. اور اگر غلام کی استطاعت نہیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ویسے ہی، تو 60 مسلسل روزے رکھو گے. بیچ میں ایک بھی نہیں رکھا نا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی. اور اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ گے، اور اس کے بعد تم پھر میاں بیوی آپس میں ساتھ رہ سکتے ہو. ادروائز زہار ہو گیا، یا یہ والا کیس جو یہ کہتے ہیں تو حرام ہوگی میرے اوپر، تو چاہے طلاق کی نیت نہیں بھی تھی، طلاق تو خیر نہیں ہوئی، لیکن اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک یہ جرمانہ نہیں ادا کرے گا جو اللہ نے، اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ تم نے حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے، تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک یہ کام کر نہ لو جو یہ کفارہ جو تم نے ادا کرنا ہے. اب ایک اور کیس بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ ایلا والا کیس ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ناراض ہونا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کیا امہات المومنین نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے. پھر قرآن میں بڑی سخت آیات نازل ہوئیں. نبی علیہ السلام نے پھر ایک ایک بیوی کو کہا کہ بھی دیکھو یہ اللہ نے نازل کیا ہے کہ اگر تم اللہ کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو، ادروائز میں تمہیں طلاق دے کے چھوڑ دیتا ہوں. یہ پارہ نمبر 21 کا آخری 21 نمبر پارے کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، اتنے سخت الفاظ ہیں. تو تمام بیویوں نے کہا کہ ہم اللہ، اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہیں، ہم اسی طریقے سے حضور کے ساتھ غربت میں گزارا کریں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی علیہ السلام 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے اور گھر کے اوپر والے حصے میں چلے گئے، اور اسی میں نا حضرت عمر گئے تو آپ کے صرف ایک تہمت باندھی ہوئی تھی اور جسم پہ چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی تم پہ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے کے بعد پھر نیچے اترے
اور پھر آپ نے وہ اپنا ایلا والا معاملہ ختم کیا. تو اب ایلا 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیویوں کو اپنے سے الگ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ پھر 4 مہینے ہیں. وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو 4 مہینے سے زیادہ آپ اپنی بیوی کو لٹکا نہیں سکتے، یا پھر آپ طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، اس کی بھی ایک زندگی ہے، اس کو گزارنے دو، ادروائز رجوع کرنا ہوگا. اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میاں بیوی آپس میں کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں، تو پریفریبل تو ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں. ہاں وہ آپس میں کوئی کوارڈینیشن کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اوورآل اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر ایک دوسرے سے دور رہیں. تو زہار کوئی کر لے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا اچھا اب بعض اوقات لوگ اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں تو بیبے ہے، میری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی میرے پہ ایسے حکم چلا رہی جس طرح میں تیرا بیٹا ہوں. اس پہ زہار والا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ ایک لغو جملہ ہے صرف. وہ جس پہ زہار کا حکم لگے گا وہ یہ ہے کہ تو مجھ پہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں. یہ تو پورا جملہ ہے نا، ٹھیک ہے. وہ کیا، وہ تو کبھی باپ غصے میں وہ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے تو میرا پیو ہے، میرے تو ہوتے ہیں. تو یہ لفظ جملے ہیں، غصے کے اظہار ہے. کوئی یہ نہ ہو اس میں سے کوئی پلی لے لے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میری بیبے یا ماں، تو اب وہ تو تسی جناب 60 مسکینوں کو کھانا ہر وقت کھواندے رہے، گھر کے کھواؤ گے. وہ ہے کہ جب یہ جملہ بولا جائے کہ تو ویسے ہی حرام ہے مجھ پہ جس طرح میری ماں حرام، تو تب زہار ہوگا. یا اسی طریقے سے وہ کہہ دے کہ تو مجھ پہ حرام ہے، اور طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوئی، 1 کی نیت تھی 1 ہوئی، 2 کی نیت تھی 2 ہوئی، 3 کی ہوئی تو 3 ہوئی، فارغ. ان جاؤ فارغ ہو. اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر بھی وہ کفارہ جو زہار والا ہے نا وہ اس کے اوپر لگے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. لوگ یعنی لوگوں نے مذاق بنایا، پھر طلاق دے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بچہ ساڈا بڑے غصے اسی جی. تو میرے بھائی ہمیشہ غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے. آج تک کسی نے یعنی اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتے ہوئے تو نہیں کہا کہ تم بہت اچھی ہو لہذا میں انعام میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یہ کون دیتا ہے؟ کہتا نہیں غصے میں، جی وہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے. اور دوسرا یہ نکاح کرنے کا تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو طلاق کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. میں تو جن زمانوں میں اپنے قریبی لوگوں کے نکاح فری پڑھاتا رہا ہوں بغیر پیسے لیے، تو میں تو اسی وقت سٹیج کے اوپر دولہے کو بات سمجھاتا تھا کہ طلاق کا لفظ اب تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے. بہت غصہ آئے تو اپنی پلیٹ توڑ لینی ہے، یہ نہیں پلیٹ بیوی کے اوپر مارنی ہے، وہ غصہ کر لینا ہے، یہ والا کام نہیں کرنا. ادروائز تو پھر بعد میں پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض کا جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے، ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو. اور وہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو. شام کے وقت وہ سارے اپنے جو اس کے چیلے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے کیا کروایا، آج تو نے کیا کروایا، آج تو نے کون سا گناہ کروایا. سارے چیلے نا اپنے اپنے گناہ گنواتے ہیں، کسی سے وہ خوش نہیں ہوتا، حالانکہ اتنے بڑے بڑے گناہ گنواتے ہیں. اینڈ پہ ایک چیلا کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں لادگی کروا دی ہے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ اب تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. یعنی وہ اولاد بھی معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی. میاں بیوی کا علیحدہ ہونا تو وہ ایک بہت بڑا انتشار ہے. اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا ہو، اور اس میں اکثر اوقات مجرم مرد ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چابی مرد کے ہاتھ میں ہے. تو مرد بنے نا، پھر مرد تو یہ ہے کہ برداشت کرے، یہ تو نہیں غصہ نہیں کر لے. عورت کو اسی لیے اختیار نہیں دیا گیا. میں تو اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ تیرے پاس اختیار ہوتا تو میں تو پہلے دن ہی فارغ ہو گیا تھا. ہاں عورت کو تو غصہ ہی بہت زیادہ آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. مرد کو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا، بڑے سے بڑی بھی بات ہوگی وہ صبر کرے گا. ہاں عورت کو اختیار یہ ہے کہ پھر وہ خلا لے سکتی ہے. یہ نہ ہو مرد ظالم میں طلاق نہیں دے رہا پھر دالا سے جا کے خلا لے، اور یہ اس کا حق ہے. تو لوگ کہتے ہیں بغیر وجہ کے لے لیا. بھائی اس کا آپ کے ساتھ نہ رہنا یہ سب سے بڑی وجہ ہے، وہ اس کا حق ہے. البتہ اگر کسی نے ناحق ایسا کیا ہے نا تو وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. لیکن اس کے اگینسٹ مردوں کو بھی چاہیے. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی یعنی
نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو، اگر اس کی کئی عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کئی پسند بھی ہوں گی، اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع حاصل کرو، ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا، اسے توڑنا ہے۔ یار نبی علیہ السلام کو اگر اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے تو باقی تو پھر کون کس کھاتے کے اندر ہے؟ اور یہ صرف بخاری مسلم میں نہیں ہے، قرآن میں سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اس کو قرآن میں رکھا ہے، حضور کی آئلی زندگی کو بھی، تاکہ پتہ چلے کہ آپ رول ماڈل ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے۔ باقی وومن رائٹس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ، میں نے کئی ایک اس میں اور احادیث بھی بیان کی ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ یہ اس قسم کی نا قدغن نہ لگائیں کہ جی میں نے قسم ڈال لی ہے فلاں سے ملا تو یہ ہو جائے گا، یار کوئی اور کام کرنے والا کرو۔ اس طریقے سے نہ عورتیں باز آتی ہیں اور نہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لائٹ لے رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو تو پتہ نا، آپ کا تو گھر اجڑ جائے گا، اور پھر آپ فتوے مانگتے پھریں گے، پھر ہمارے یہاں پہ اکیڈمی میں فون کرتے ہیں، مہربانی کر کے ہمیں تنگ نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا تھا تو ہمیں وہاں بلایا نہیں تھا آپ نے، نہ ہم نے نکاح آپ کا پڑھایا۔ نکاح کے لیے پوری ایکٹیویٹی ہوئی تھی نا، مہمان آئے تھے، رجسٹرار آیا تھا۔ طلاق کے مسئلے فون پہ پوچھے جاتے ہیں، طلاق اس سے سینسٹیو چیز ہے، اس کے لیے بھی آپ علماء کے پینل کے سامنے بیٹھیں، دونوں پارٹیاں بیٹھیں، اپنا معاملہ پیش کریں، اس کے بعد سولوشن ہوگا۔ فونوں پہ نہیں طلاق کے مسئلے ون سائیڈڈ سن کے بتائے جاتے، اور یہ پھر ریٹن میں فتویٰ لینا ہوگا اگر کسی نے کام ڈالا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب کئی مرد ہیں وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، پھر وہ فتوے لے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے نا کہ ان کے خامن نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اب وہ مکر رہا ہے، تو دنیا کے قانون میں تو مرد کی بات مانی جائے گی اگر کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اب آپ اس کی بیوی نہیں ہو، آپ خلا کے لیے اپلائی کر دو، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ذہن میں رکھیے گا کہ جی چونکہ مرد کی بات مانی جائے گی تو لہٰذا اب عورت کے جی فتویٰ تو اس کے حق میں، تو میں بھی گزارا کروں گی، تمہیں تو پتہ ہے نا، تم نہ اس کے ساتھ رہو، خلا لے لو، کیونکہ طلاق تو اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ تمہیں تو تمہارے علم میں تو ہے نا اس نے یہ کیا ہے۔ کئی مرد بعد میں مکر جاتے ہیں دے کے، اور پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی واٹس ایپ پہ ہو جاتی ہے، جی ٹیکسٹ میسج پہ ہو جاتی ہے، جی ہو جاتی ہے، جی ٹیکسٹ میسج پہ بھی، واٹس ایپ کے اوپر بھی، اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے بھی آپ طلاق دیں گے نا تو طلاق ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بیوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بیوی کو تو بعد میں پتہ چل جائے گا نا، آپ نہیں بتانا ہے نا۔ وہ ایک فقہی مسئلہ لکھا تھا پرانے بزرگوں نے، اب بزرگ بھی اس طرح کر کے کان پکڑتے رہے نا تو وہ آج تک وہ کان پکڑا ہی ہوا ہے کہ جی وہ اگر کوئی خط میں لکھے، وہ ایک فرضی مسئلہ، اگر کوئی خط میں لکھے کہ جیسے ہی میرا مکتوب تمہیں ملے تم مطلقہ ہو، ایڈی مشکل اردو تو کون لکھے گا، ایک ریڑھ لتری بیچارہ لکھے گا، ہم منا تو نہیں لکھے گا۔ تو کہتے ہیں جی وہ پھر نہ، یہ جب خط اگر عورت تک نہ پہنچے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کیس میں تو واقعی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ جیسا ہی میرا خط ملے تو تمہیں طلاق ہوگی، اگر خط نہیں ملا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ کہتا ہے راستے ڈاکیوں نو پھاڑ لو جی کس طریقے۔ لیکن سر اگر اس نے اس ڈاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو وہ جس وقت اس نے ہوں لکھ دیا نا، اب اس کے بعد وہ بھی آگ لگا دینا اس خط کو، تو طلاق ہو چکی۔ اب وہ ڈاکی والا کام نکل گیا۔ تو یہ کیس یہ والا تھا کہ جیسے ہی تمہیں خط ملے تو متعلقہ ہو، اس طرح تو نہیں کوئی لکھتا، آج کل کوئی اس طرح لکھے گا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں یہ نکاح یا منگیتریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر وہ شادی سے پہلے ہی کئی کمزوریاں ایکسپوز ہوتی ہیں، تو ابھی رخصتی ہوتی نہیں ہے، طلاقیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں، کیونکہ سب آئیڈیل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر رشتہ مانگنے والے بھی پوری ایکٹنگ کرتے ہیں جا کے وہاں پہ، اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی پوری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پارسا خاندان ہی یہ دو ہیں، اور بعد میں محلے والے بھی پناہ مانگتے ہیں ان دو خاندانوں سے کہ یار یہ چورا نو پہ کے مور ٹھیک ہے، لبادے جو اوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو قرآن میں بھی واضح ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں بری لگتی ہیں تو کئی اچھی عادتیں بھی ان میں ہوگی، یعنی گزارا کرو، اللہ نے بنایا نا جی، اللہ نے تو
جو بھی چیز بنائی ہے نا جی اس میں بلٹ ان نقص ضرور رکھا ہے، کیونکہ پاک غلطیوں سے صرف اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء کرام کو بھی جو ہم عصمت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں وہ سبحان اللہ والا نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، سبحان اللہ ہی ہے صرف، ورنہ تو انبیاء کی لفظیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، وہ نہ رپورٹ ہوئی ہوتی۔ غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے، باقی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہاں آپ اس کو انبیاء کے کیس میں گناہ کا لفظ نہیں بولیں گے، اجتہادی خطا بول دیں گے یا لغزش بول دیں گے، جس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت یونس کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو تو پاک ہے نا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں نا، غلطی تو کروں گا۔ اور سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس اس دعا سے نہ ہمیں پکارتا نا تو اس دن ہی پھر نکلتا مچھلی کے پیٹ سے جس دن مردے نکالے جائیں گے۔ تو یہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی والا معاملہ کر دیا۔ تو بہرحال کئی ایک چیزیں اس میں نے اوورال کور کر دی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کور کر دوں، باقی کئی ایک ویڈیوز موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ حرکتیں چھوڑ دیں یہ والی، اور یہ فونوں کے اوپر یہ معاملات نہ کیا کریں، اور طلاق کا لفظ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا شادی شدہ کو کہ وہ اپنے زبان کے اوپر لے کے آئے۔ ٹھیک ہوگا جی، یہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔